کالا باغ ضلع میاں والی کی ایک یونین کونسل ہے۔ یہ دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر واقع ہے۔ کالا باغ ایک مرکب لفظ ہے جس میں کلرا ہندو قبیلہ اور بگو سورج دیوتا ہے، جس کا مندر پہاڑ کی چوٹی پر بنایا گیا تھا جہاں سورج دیوتا کی کلرا ہند نے پوجا کی تھی۔ کلرا ہندو کاورو قبائل سے آئے تھے اور پھر اسلام کے آنے کے بعد اس علاقے پر کمبو، لودھی افغان، کائیت، گیرو وغیرہ کے قبائل نے بھی اس علاقے پر حکومت کی۔ الیگزینڈر دی گریٹ نے بھی نمک کی خاطر اس علاقے پر قبضہ کیا اور نمک کی کھدائی یہاں پر یونانیوں سے پہلے ہندو قبائل شروع کر چکے تھے۔ کالا باغ ایک ریاست ہے جس پر کالا باغ کے نوابوں کی حکومت تھی۔ انہوں نے اس علاقے پر محمود غزنوی کے زمانے سے تقریباً 900 سال تک حکومت کی ہے۔ کالا باغ برطانوی راج کے دوران ایک پر نسلی ریاست بنا رہا۔ کالا باغ کو متبادل طور پر فارسی اور ترکی کے الفاظ کالا اور باغ کے حوالے سے بتایا گیا ہے۔ تاریخی طور پر کالا باغ ضلع میں اوانوں کا ایک مشہور گڑھ بن کر رہ گیا ہے اور ملک عطا محمد خان جو کہ ملک امیر محمد خان کے والد تھے، ان کو ایک ساتھ مل کر خان بہادر قرار دیا گیا۔ کالا باغ ایک جاگیر تھی جس پر سلطان محمود غزنی کے زمانے سے نوابوں کی حکومت تھی، جبکہ دیگر ریاستوں میں سے بیشتر صرف برطانویوں کی جائیداد تھی۔ نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد پاکی ساکی، سابق گورنر مغربی پاکستان ملک امیر محمد خان، نواب آف کالا باغ کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ وہ پاکستان کے شمال مغربی پنجاب کے ضلع میاں والی میں سے ایک ممتاز جاگیردار، سیاستدان اور ریاست کالا باغ کے 7ویں نواب تھے۔ ان کا تعلق اوان قبیلے سے تھا۔ پاکستان کے شمال مغربی پنجاب کے ضلع میاں والی میں ان کا تعلق قدیم شہرت کے اوان قبیلے سے تھا۔ 1924 میں ان کے والد ملک عطا محمد خان کی وفات کے بعد انہیں نواب آف کالا باغ کے طور پر تاج پہنایا گیا۔ انہوں نے مغربی پاکستان کے گورنر کے طور پر بھی خدمات انجام دیں۔ وہ تلوار کے رئیس سے تعلق رکھتا تھا کیونکہ اس کے آباء و اجداد تقریباً 900 سال نواب تھے۔ ریاست ان کے آباء و اجداد نے حاصل کی تھی۔ نواب نے ہمیشہ اس بات کو برقرار رکھا کہ وہ قطب شاہ نامی ایک فرد کی نسل سے تھا جو ہرات کا حکمران تھا اور محمود غزنی کی فوج سے ایک جرنیل تھا۔ یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ قطب شاہ اور ان کے 6 بیٹوں نے 11ویں صدی کی ابتدائی فتوحات میں محمود کا ساتھ دیا اور ان کی مدد کی جو آج افغانستان، پاکستان کے حصوں کی شکل میں ہے۔ یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کی خدمات اور بہادری کے اعتراف میں محمود نے قطب شاہ اور ان کے بیٹوں کو ان کی خدمات اور بہادری کے اعتراف میں محمود نے قطب شاہ اور ان کے بیٹوں کو اوان کا لقب دیا جس کا مطلب ہے مددگار۔ 1959 میں ایک مرکزی وزیر کے رینک کے ساتھ صنعتی ترقی کارپوریشن اور اس کے بعد 12 اپریل 1960 کو پاکستان کے صدر جنرل کرائے کے ذریعے مغربی پاکستان کے گورنر نواب امیر محمد خان اور سینڈہرسٹ دونوں تربیت یافتہ جنرل واجد علی خان برکی نے ایوب خان کے اقتدار میں آنے میں اہم کردار ادا کیا۔ آج تک یہ تینوں خاندان اسلام آباد میں برقرار ہیں۔ نواب آف کالا باغ کو اصولوں اور روایات کے آدمی کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ انہوں نے قومی لباس میں رہنا پسند کیا اور ان کی کابینہ کے اراکین نے ایسا کر کے انہیں خوش کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ایک بار پاکستان کے دورے پر برطانوی ملکہ الزبتھ دوم سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا تھا۔ جنرل ایوب خان نے نواب آف کالا باغ کو ملکہ الزبتھ دوم کو اس ایئرپورٹ پر استقبال کرنے کو کہا لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ 26 نومبر 1967 کو نواب آف کالا باغ کو پر اسرار حالات میں قتل کیا گیا۔ ان کے بیٹے ملک مظفر خان نے دسمبر 1970 کے انتخابات میں NW 44 میاں والی 1 سے قومی اسمبلی کی نشست جیتی۔ ان کے دوسرے بیٹے ملک اللہ یار بھی جنرل ضیاء الحق کی فوجی حکومت کے دوران مجلس شورا کے رکن رہے۔ ان کے پوتے ملک عماد خان نے ایک آزاد امیدوار کے طور پر فروری 2008 کے انتخابات میں NA 71 میاں والی 1 سے قومی اسمبلی کی نشست جیتی۔ ان کی پوتی سمیرہ ملک اب بھی قومی اسمبلی کی رکن ہیں۔
براج درہ سندھ پر واقع کالا باغ کے نزدیک ایک براج ہے۔ یہ تھل پروجیکٹ کا ایک حصہ ہے جو کہ تقریباً سندھ کے مشرقی علاقوں میں 19 لاکھ ایکڑ کو سیراب کرتا ہے، اور اس پروجیکٹ پر سوچ و بچار 19ویں صدی میں انگریز دور حکومت کے اندر ہی شروع ہو گئی تھی۔ اس منصوبے کا ڈیزائن 1919 میں فائنلائز ہوا اور اس کا کام تقریباً 1939 میں جا کر شروع ہوا، اور یہ تقریباً پاکستان بننے سے ایک سال قبل ہی 1946 کے اندر اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا گیا۔ زیادہ سے زیادہ سیلاب کی اونچائی 8.5 میٹر ہے، اور یہ بیراج تقریباً 1152 میٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ اس بیراج کے پاس 42 سپل وے گیٹس ہیں، اور یہ تقریباً 27,000 فیٹ پر سیکنڈ کی رفتار سے بہنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک گیٹ 18.2 فیٹ لمبا اور 60 فیٹ تقریباً چوڑا ہے۔ 2006 اور 2012 کے درمیان 12 میگا واٹ ہائیڈرو جنریٹرز قائم کیے گئے، جن کے ساتھ 96 میگا واٹ کا ایک ہائیڈرو الیکٹرک پاور اسٹیشن شامل کیا گیا، اور اس کے بعد جون 2012 میں جناب براج کی بحالی کا ایک بہت بڑا منصوبہ شروع ہوا جو کہ ابھی تک زیر تکمیل ہے اور جلد پورا ہونے کی امید ہے۔ اب ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں جہاں پر بیراج تقریباً 283 میٹر کی پر سیکنڈ کی رفتار سے تھل کینال کے اندر اس پانی کو موڑ دیتا ہے، جو کہ ڈسٹرکٹ میاں والی، خوشاب، نیا، مظفر آباد کے علاقوں کو سیراب کرتا ہے، اور ان کینال برانچز کی مجموعہ لمبائی 3,365 کلومیٹر ہے۔ ایشیا کے عین وسط یعنی درہ سندھ پر بنایا گیا یہ پل انتہائی شہرت کا حامل ہے۔ یہ پل اس مقام پر تعمیر کیا گیا جہاں درہ سندھ عین پہاڑی علاقوں سے نکل کر میدانی علاقوں میں داخل ہوتا ہے۔ کالا باغ یا اس کے قریب درہ سندھ پر پل کی تعمیر پر کئی سالوں سے غور کیا جا رہا تھا۔ پہلا سروے 1888 میں کیا گیا، اس کے بعد 1919 سے 1924 تک تحقیقات کی گئیں۔ آخر کار 1927 میں اس منصوبے کی منظوری دے دی گئی۔ لائٹ ملٹری ریزرو ریلوے سے قرض پر آلات کا استعمال کرتے ہوئے لائن کی تعمیر 1911 تک شروع ہوئی تھی۔ سڑک کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا گیا تھا۔ اس پل سے سنگل لائن ریلوے گزرتی تھی۔ ٹرانس انڈس یعنی کالا باغ بنو ریلوے ایک 2 فٹ 6 انچ نیرو گیج تھی۔ کالا باغ اور بنو کے درمیان پہلا سیکشن تقریباً 89 میل یعنی 142 کلومیٹر 1913 میں کھولا گیا تھا۔ کالا باغ پل 1931 میں کالا باغ میں درہ سندھ کو عبور کرنے کے لیے کھولا گیا۔ اس پل نے ماڑی انڈس ریلوے کو ترقی دی جو کہ 1913 میں کھولا گیا تھا، اور اس کا اصل نام کالا باغ بنو ریلوے رکھا گیا تھا۔ اس وقت اس لائن کا نام بدل کر ماڑی انڈس کالا باغ بنو ریلوے رکھا گیا ہے۔ 2009 میں یہ پل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ درہ سندھ پر صدیوں پرانا کالا باغ ریلوے پل اپنی خستہ حالی اور وہاں متواتر جان لیوا حادثات کی وجہ سے ٹریفک کے لیے بند رہا۔ ریل سروس ایک دہائی پہلے تک بند رہی اور پل کو گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ تاہم دیکھ بھال کی کمی نے اس پل کو عوام الناس کے لیے ایک مجازی موت کے جال میں تبدیل کر دیا تھا۔
اس پل کو عبور کرنے والے ڈیلی مسافروں میں زیادہ تر سکندرآباد میں فیکٹریوں میں ملازمت کرنے والے کالا باغ قصبے کے رہائشی شامل تھے، اور طلباء کو جو اپنے سکولوں اور کالجوں میں انڈس کے پار پہنچتے تھے۔ بند ہونے سے پہلے ان روزانہ مسافروں کو ان تک پہنچنے کے لیے 7 یا 8 کلومیٹر کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ متعلقہ منزلیں دریائے سندھ کے اس پار تھیں، لیکن اب انہیں جناب راج کے پل کا استعمال کرتے ہوئے دریا کو عبور کرتے ہوئے تقریباً 20 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑتا۔ خستہ حال پل کی وجہ سے متعدد بار حادثات پیش آئے، لیکن کچھ وقت کے بعد اس پل کی مرمت کا کام شروع کر دیا گیا، جو کہ ورلڈ بینک کی مدد سے پایہ تکمیل کو پہنچا۔ اگر ہم مزید بات کریں اس پل کی، تو اس پل کو یہ بھی خاصیت حاصل ہے کہ پاکستان کے سب سے قدیم پل ہونے کا اعزاز بھی اسی کے پاس ہے۔ اسی پل پر سے روزانہ ہزاروں گاڑیوں کا گزر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پل پر سے گیس، بجلی اور کیبل کی تاریں بھی گزاری گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پیدل چلنے والوں کے لیے بھی رستہ بنایا گیا ہے، جہاں سے آپ بیک وقت کالا باغ شہر، بورڈ بنگلہ، ماڑی انڈس اور جناب راج کا نظارہ بھی کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کالا باغ کو قدرتی فضل سے مالا مال رکھا ہے، اور قدرتی وسائل سے بھی اسے نوازنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو اب ہم ایگزیکٹلی اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر سورہ زمانہ چیز سالٹ، جسے ہم ہمالین سالٹ کے نام سے جانتے ہیں، اسی کالا باغ کے مقام سے ہی نکل رہا ہے۔ اور یہ ایگزیکٹلی ہم اس پہاڑی کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ اس پہاڑی کے اندر مختلف کانے ہیں جہاں پر مزدور دن رات کام کر کے نمک نکال رہے ہیں، اور ان کی ایک طرح سے امپلائمنٹ کا ذریعہ بھی ہے اس لوکل لوگوں کے لیے۔ جیسا کہ ہم اسے پوری دنیا کے اندر سپلائی کر رہے ہیں۔ اگر ہم ایک چھوٹی سی مثال لے لیں انڈیا کی، تو انڈیا کو ہم یہ سالٹ 1 ٹن 5000 روپے میں بیچ رہے ہیں، اور وہ اپنا لیبل لگا کر وہاں پر اپنے برانڈ کا نام لکھ کر اس دنیا کے مختلف علاقوں میں زیادہ مہنگا کر کے بیچ رہے ہیں۔ اگر ہم خود اپنا لیبل لگائیں، اپنا برانڈ بنائیں، تو ہم زر مبادلہ کے ذخائر میں ٹریلین کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ کالا باغ ڈیم، جسے کالا باغ بند کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، حکومت پاکستان کا پانی کو ذخیرہ کر کے بجلی کی پیداوار اور زرعی زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے ایک بڑا منصوبہ تھا، جو تاحال متنازع ہونے کی وجہ سے قابل عمل نہیں ہو سکا۔ کالا باغ بند کا منصوبہ اس کی تیاری کے مراحل سے ہی متنازع رہا ہے۔ دسمبر 2005 میں اس وقت کے صدر جنرل پرویز مشرف نے اعلان کیا کہ وہ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں کالا باغ بند تعمیر کر کے رہیں گے، جبکہ 26 مئی 2008 کو وفاقی وزیر برائے پانی و بجلی راجہ پرویز اشرف نے ایک اخباری بیان میں کہا، کالا باغ بند کبھی تعمیر نہ کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا، صوبہ خیبر پختونخوا، سندھ اور دوسرے متعلقہ فریقین کی مخالفت کی وجہ سے یہ منصوبہ اب کامل عمل نہیں رہا۔ انہوں نے مزید کہا، صوبہ خیبر پختونخوا، سندھ اور دوسرے متعلقہ فریقین کی مخالفت کی وجہ سے یہ منصوبہ قابل عمل نہیں رہا۔ کالا باغ بند کی تعمیر کے منصوبے کو پیش ہوتے ہی پاکستان کے چاروں صوبوں خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ اور بلوچستان کی تلخی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس منصوبہ کی تعمیر کے حق میں صرف صوبہ پنجاب ہے۔ پنجاب کے علاوہ دوسرے صوبوں نے اس منصوبہ کی تعمیر کے خلاف صوبائی اسمبلیوں میں متفقہ قراردادیں منظور کی اور سخت تحفظات کا اظہار کیا۔ تب سے یہ منصوبہ کھٹائی میں پڑا رہا اور اس پر کوئی بھی تعمیری کام ممکن نہ ہو سکا۔ سیاسی اور علاقائی مخالفتوں کے علاوہ
ایک بڑی رکاوٹ جو اس منصوبہ کی راہ میں حائل ہے وہ عالمی قانون برائے تقسیم پانی کی ہے، جس کے مطابق کسی بھی دریا کے آخری حصہ پر موجود فریق کا یہ نہ صرف قانونی بلکہ قدرتی حق ہے کہ پانی کی ترسیل اس تک ممکن رہے۔ اسی وجہ سے دریائے سندھ کے آخری حصہ پر موجود فریق یعنی صوبہ سندھ کی مرضی کے بغیر اس پر کام شروع نہیں کیا جا سکتا، اور انہی کی مرضی کی وجہ سے اب تک یہ ناممکن رہا ہے۔